السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کا ایک اہم حکم جس کی عام مسلمانوں میں عموماً اور خواتین میں خصوصاً تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے تکبیرات تشریق کا اہتمام۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، اس تکبیر کو پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کو درمیانے طریقے سے بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق امام، مقتدی، منفرد، عورت، مرد، مسافر، مقیم، شہر والوں، گاؤں والوں سب پر واجب ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کو تو ایک دوسرے کی آواز سن کر اس تکبیر کا پڑھنا یاد آ جاتا ہے، لیکن گھروں میں خواتین اور اکیلے نماز ادا کرنے والے اکثر اس میں غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے ان ایام میں اپنے گھروں میں تکبیر تشریق لکھ کر ہر کمرے میں لٹکا دیا جائے اور گھر والوں کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جائے تاکہ ترک واجب کے گناہ سے حفاظت رہے اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے کا یہ شاندار موقع پوری طرح سے نصیب ہو۔ یہ جو 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں اور پھر ان کے بعد 3 دن ایام تشریق کے، ان میں تکبیر کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ بس یوں کہیں کہ یہ تمام دن تکبیر کا سیزن ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کسی کے کہنے اور سننے اور ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکبیر کا بڑا ذوق تھا۔ دراصل وہ بڑی محنتوں سے تکبیر تک پہنچے تھے۔ وہ جس معاشرے میں اٹھے تھے اس میں بہت سی چیزیں بڑی بن چکی تھیں، اور ایسی بڑی کہ ان کو چھوٹا کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑے بڑے بت تھے اور ان بتوں کے آستانے اور تیر اور قبائلی روایات اور خاندانی فخر و غرور کے پہاڑ، خون ریزی اور جھوٹی غیرت کی ناقابل تبدیل رسومات، شیطان کی صدیوں محنت کہ پورا معاشرہ ایک خاص رنگ میں پختہ ہو چکا تھا اور تبدیلی کا دور دور تک تصور بھی نہیں تھا۔ اچانک کوہ صفا سے آواز آئی: قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو صرف اللہ، فقط اللہ ہی معبود ہے۔ کہہ دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کلمات جو آج ہم آسانی سے لکھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں، اس وقت آسان نہ تھے۔ یہ کلمات اس وقت سرخ موت اور کالے تشدد کو پکارنے کے مترادف تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان مبارک کلمات کی بہت بھاری قیمت ادا کی اور یہ کلمات اپنے خون کے بدلے میں حاصل کیے۔ چنانچہ انہیں ان کلمات سے عشق تھا۔ وہ جب پڑھتے دل کے یقین اور دل کی آواز سے پڑھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اور سب لوگ بھی ان کلمات تک پہنچ جائیں اور ان کلمات کو پالیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منا میں تکبیر بلند فرماتے
تو آواز بہت دور تک جاتی، پھر اس سچی آواز کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پکارتے۔ ادھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عشرہ ذی الحجہ میں بازاروں میں نکل جاتے اور لوگوں کو تکبیر کہلواتے، اور یوں بازار تکبیر کی آواز سے گونجنے لگتے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیں، تکبیر میں قوت ہے، تکبیر میں طاقت ہے، تکبیر میں سکون ہے، تکبیر میں سکینہ ہے، اور تکبیر میں عزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی ہاں، دنیا کی ان طاغوتی طاقتوں سے بھی بڑا ہے جو خود کو ناقابل شکست سمجھ بیٹھی ہیں اور ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان فکروں اور غموں اور پریشانیوں سے بھی بڑا ہے جو ہمیں گھیر کر دنیا میں پھنسانا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان گناہوں سے بھی بڑی ہے جن کو کرنے کے بعد بہت سے لوگ مایوسی کی کھائی میں جا گرے کہ اب معافی نہیں، اور سر تاپا گناہوں میں پھنس گئے۔ الغرض تکبیر جوں جوں دل میں اترتی ہے، یہ دنیا، اس کی طاقتیں، اس کے مسائل اور اس کی پریشانیاں انسان کے دل میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان آزاد ہو کر اور اپنے رب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق کے دنوں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے دل کے شوق اور جوش سے پڑھیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے محبوب رب کی محبت اور عظمت پہ ڈوب کر یہ تکبیر بلند کریں۔ بھائیو، شرمائے نہیں، یہ تو عزت اور سعادت کا کام ہے۔ لوگ گانا گاتے نہیں شرماتے، ہم اپنے مولا کی عظمت اور تکبیر بلند کرنے سے شرمائیں؟ توبہ توبہ، یہ شرم نہیں، بے شرمی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے قبے سے تکبیر کہتے تو اتنی آواز بلند ہوتی کہ مسجد تک جاتی، تب باقی لوگ اس میں شریک ہو جاتے اور زمین تکبیر سے گونج اٹھتی۔ نمازوں کے بعد تو تکبیر کہنی ہے ہی، ویسے بھی ان دنوں میں خوب تکبیر کہیں، راستوں میں، بازاروں میں اور اپنے گھر اور بستر پر۔ ہمارا مرض ہی یہی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی ویسے نہیں جیسے ہونی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں دنیا اور غیر اللہ کی عظمت داخل ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑا مہلک مرض ہے۔ یہ دن اور یہ تکبیر اس مرض کا علاج ہے۔ اتنی کہیں کہ بے حال ہو جائیں اور یہ تکبیر دل کی شریانوں میں گھس جائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تکبیر تشریق تکبیر کا خاص سیزن ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بلند کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بلند ہوتے جائیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہ کسی طاقت کا خوف، نہ کسی حکومت کا، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ نہ کسی پریشانی کا غم، نہ کوئی فکر اور بیماری بڑی، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کر کے ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی سے اور اس کے علو شان سے منور کر لیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بھر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔